تم جانتے ہو اس ملک کے سب سے بڑے صوفی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت کو، ان کی بہادری اور بے نیازی کو تم نے تاریخ نہیں پڑھی؟ آؤ ہم تم کو تاریخ پڑھائے۔ تم بھول گئے وہ واقعہ، تم کو شاید پڑھنے کو نہیں ملا۔ تم نے مس شدہ تاریخ پڑھی ہے اگر پڑھی ہے تو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ چائے بیچنے کے زمانے میں پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملی ہو۔ ہمیں ہمدردی ہے، اور اگر علم کی کمی ہے تو علم کو دور کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں خانقاہ۔ ہم سبق پڑھائیں گے تاریخ کا، ہم بتائیں گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تاریخ۔ بھول گئے وہ واقعہ جب ایک غریب شخص کی نوکری دلانے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پرتھوی راج چوہان کو، راجپوت راجہ اور بادشاہ پرتھوی راج چوہان کو ایک سفارشی خط لکھا تھا۔ یہ اللہ والے، یہ صوفی کبھی اپنے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، داماد کے لیے کوئی حکومت سے مدد نہیں مانگتے تھے، لیکن جب ان کے پاس کوئی غریب، بے روزگار، لاچار شخص آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کی بات تو سرکار نہیں ٹالے گی، ایک چٹھی لکھ دیجئے کہ مجھے نوکری مل جائے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک کاغذ پر چند سطریں لکھ کر پرتھوی راج چوہان کو بھیج دیں۔ پرتھوی راج چوہان اجمیر کا راجہ تھا، اور اجمیر پورے اس ملک کا پائے سلطنت تھا، مضبوط ترین راجہ تھا۔ پرتھوی راج چوہان کے ہاتھ میں وہ پرچہ جب پہنچا تو اس نے اس پرچے کو پڑھا، اور پڑھ کر غصے میں آنکھ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے فقیر، یہ ہے کون جس کی ہمت ہوئی کہ وہ مجھے خط لکھ رہا ہے؟ یہ ہے کون جس کی یہ ہمت ہوئی؟ قاصد نے کہا کہ سرکار، کوئی درویش ہے جس کے پاس سینکڑوں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، اور وہ اجمیر کے باہر آ کر پڑاؤ ڈال کر پڑا ہے، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں لگا رہتا ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ تو پرتھوی راج چوہان نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خط کو پاڑ کر پھینک دیا، ٹکڑے کر دیے، اور اس شخص سے کہا کہ میں تمہارے ٹکڑے نہیں کرتا، اس لیے کہ تم یہاں کے ایک باشندے ہو، خبردار آئندہ میرے پاس کسی کی چٹھی لے کر آنے کی غلطی مت کرنا۔ وہ کانپتا رہا اور واپس چلا گیا۔ کسی طرح واپس پہنچا حضرت خواجہ کے پاس، اور کہاں جا کر کہ حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بتایا کہ نوکری تو کیا ملتی، میری جان ہی بچ گئی، آپ کے خط کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ اب اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دیجئے۔ تاریخ گواہ ہے، اے صوفیت کا نام لینے والے، پڑھو، تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ پھر وہ پرتھوی راج چوہان کی سلطنت جو بار بار مختلف قسم کے راجوں مہاراجاؤں کے حملوں کے باوجود کسی طرح تسخیر نہیں ہوتی تھی، آئندہ خواجہ ابو محمد چشتی کے اشارے پر شہاب الدین غوری کے ایک حملے کے بعد چکنا چور ہو گئی، اور ملک کی تاریخ بھی بدل گئی، ملک کا جغرافیہ بھی بدل گیا۔ ان اللہ والوں کو، اصلی صوفیوں کو چھیڑنے کی غلطی مت کرنا۔ اگر تم نے اللہ والوں کے دل کو دکھایا اور کسی ایک اللہ والے نے کسی وقت آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیا تو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا چھپائے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔